پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امی انتقال فرما گئی ہیں، ان کو بعد میں بھی کوئی فائدہ پہنچے اس کا کوئی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی، تو پھر انہوں نے کنواں کھدوایا ماں کے ایصال ثواب کے لیے، اور یہ فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے ثواب اس کا۔ تو یہاں کوئی تلاوت یا کوئی اس طرح کا طریقہ اس روایت میں بیان نہیں کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ البتہ یہ صورتیں آیتیں پڑھنا ہمارے یہاں رائج ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، بس جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا۔ یہ آیتیں صورتیں پڑھیں گے، اس کا ایصال ثواب کریں گے تو یہ بھی ثواب۔ Wake up to reality. اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ سوال کیا کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو کیا میں اس کے نام پہ قرآن پڑھ کے اس کا ثواب اس کو بخش سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے پیارے نبی، پیارے صحابہ کی زندگی اس عمل سے خالی ہے۔ یہ تو نہیں کہ آج موتیں ہونا شروع ہوئی، اموات تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی تھی۔ آپ کی زوجہ محترمہ فوت ہوئی، آپ کی بیٹی فوت ہوئی، آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، باقی صحابہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی جنگوں کے دوران، بغیر جنگوں کے بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنی زوجہ کے لیے، نہ اپنے بیٹے کے لیے، نہ اپنے چچا کے لیے، نہ اپنے عام صحابہ کے لیے یہ قرآن بخشنے کی مجالس برپا کی۔ یہ بدعت ہے، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، عمل ہے جس کا شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل کاٹ دیے جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں، الا من ثلاث۔ تین عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ اس میں پہلا عمل ہے، علم جو دنیا میں پڑھا کر گیا، پھیلا کر گیا، اور نیک بیٹا کیا کرے؟ یدعو لہو، بابا کے لیے دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جو اپنے ماں باپ کے لیے کثرت سے دعا کرتا ہے وہ انشاءاللہ صالحین میں شامل ہے، نیک لوگوں میں شامل ہے۔ اللہ یہ توفیق دیتا ہی نیک لوگوں کو ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں قرآن پاک کا بھی ذکر آتا ہے کہ کسی نے قرآن پاک کہیں پہ رکھ دیا تو وہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا وہ بھی صدقہ جاریہ کی صورت ہوگی۔ ایک حدیث میں کنویں کا ذکر بھی آتا ہے۔ تو آپ اپنے والدین کی طرف سے مالی صدقہ کر سکتے ہیں، کنواں کھدوا دیں ان کے نام پہ، مسجد بنوا دیں ان کی طرف سے، کہیں درخت لگوا دیں، کہیں اسپتال بنوا دیں، جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق مالی صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن نماز 2 رکعتیں پڑھ کے اس کا ثواب ماں باپ کو ٹرانسفر کرنا، قرآن پڑھ کے ماں باپ کو ثواب ٹرانسفر کرنا، یہ بلٹی سسٹم نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ مولویوں نے اپنے کھانے کے ڈھونگ بنائے ہیں، پیٹ بھرنے کا دھندا بنایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے خود ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا، قوموں کو، اور اس کتاب کی وجہ سے زوال دے گا۔ کتاب کو چھوڑنا، سورہ فرقان میں آتا ہے نا کہ آیت نمبر 30 میں کہ قیامت دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پشت کے پیچھے ڈال دیا۔ تو قرآن سے دوری اصل وجہ جی، اسی کو ڈاکٹر اقبال نے شعر میں کہا ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دی ہے، قرآن کی تلاوت تو ماشاءاللہ یہ اتنی کر رہے ہیں جتنی صحابہ نے بھی نہیں کی ہوئی۔ ظاہر ہے صحابہ کرام کی اگر کوئی بیوی مرتی تھی تو وہ 40 دن تک سپارے لے کے تو بندے نہیں بٹھائے ہوتے تھے نا، ٹھیک ہے۔ ان کے جو قرآن کی تلاوتیں تو صحابہ کو شرمندہ کر دیں، جو کچھ انہوں نے قرآن کے ساتھ تلاوتیں کی ہیں۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب ہے اس کی تعلیمات کو پس پش ڈال دی ہے۔
ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن پاک میں کیا تھا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی فرما دو قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں اور جس تک پہنچ جائے وہ بھی اس کے ذریعے تبلیغ کرے. ہم نے مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا اسے. حالانکہ اس طریقے سے کوئی بخشش نہیں ہونی ہے جب تک ایک بندے نے پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھا اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اس کے مرنے پہ آپ 40 حافظ قرآن لا کے اس پہ سپارے پڑھواتے رہیں گے تو اسے کیا فائدہ ہونا ہے. تو مسلمانوں کی پستی کی ایک وجہ ون لائن میں اگر بیان کی جائے تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. بس قرآن کو چھوڑ دیا. آج قرآن کو پکڑ لیں اور جو غدیر خم پہ حدیث ہے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں 6225 سے 6228 تک. اپنی وفات سے تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بھاری. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تو یہ آپ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہ کی رسی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں ان کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو قرآن اللہ کی رسی, قرآن ہدایت کے لیے, قرآن جو ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے قرآن کو پکڑنا, سب کچھ چیز تانا بانا ہے ہی قرآن کے گرد ہے. قرآن کو پسے پوچھ ڈال دیا تو ون لائن جرم مسلمانوں کا, اور یہ جرم اجتماعی جرم ہے. اور یہ یہاں تک جرم رہتا نا کہ قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی میں کہتا ہے چلو یار کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. الٹا یہ کہنا شروع کر دیا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. سر کوئی یہودی آپ کو آ کے ممبر پہ کہنا قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, ہم کہیں گے اللہ کا دشمن ہے اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے. لیکن مسلمان نما یہودی نما مسلمان ممبر پہ چڑھ کے آپ کو کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, اور پھر آپ کو اوٹ پٹانگ مثالیں دے گا. جی وہ دیکھیں جی وہ دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. سر قرآن پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ قرآن پڑھاتے نہیں ہیں نا. آپ قرآن کیا پڑھاتے ہیں, نہ اس کا ترجمہ پڑھاتے ہیں, آپ بزرگوں کی تفسیر تھما دیتے ہیں. قرآن پڑھائیں نا, کیا لکھا ہوا ہے قرآن کس منہ سے پڑھائیں گے. قرآن میں تو پہلے صفحے پہ آ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور انہوں نے روزانہ یا علی مدد کا نعرہ لگانا ہے. یہ کس طرح پڑھائیں آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن میں تو جگہ جگہ آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو ظاہر ہے جو بار بار یہ پڑھے گا وہ تو بار بار یہ کہے گا نا کہ آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں, فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ ہے, مجھے بتائیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے. تو دماغ خراب ہو جائے گا. اچھا ہے سیانے جے, انہوں نے پتہ ہے کہ یہ کام خراب ہو جانا ہے. کر رہے ویسے ٹھیک ہو تسی, دنیاوی اعتبار سے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث پڑھنے سے بندہ ان کے مسلک پہ نہیں رہے گا. آپ مسلمان بن جائے گا, ان کے مسلک کا بندہ نہیں بنے گا, بندے کا پتر بن جائے گا, علمی کتابی ہو جائے گا. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو ہے